बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड के बारे में होगा, और हम इस चीज़ की असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों तंजीमें क्या चाहती हैं, क्या करना चाह रही हैं और क्या कर रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर चाहे मजीद ब्रिगेड हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दोनों ही मुसल्ह कार्रवाइयाँ, मुसल्ह दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं और अपने आप को रॉबिन हुड के तौर पर बलूचिस्तान में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, नौजवान जब इस किस्म के नारे सुनते हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान, इस किस्म के नारे सुनेंगे तो वो लाजमन इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बुनियादी तौर पर ये दोनों तंजीमें रियासत को चैलेंज कर रही हैं। इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी पंजाबियों या किसी दीगर कौम के साथ नहीं है। ये पंजाबियों को कत्ल करके या जाफ़र एक्सप्रेस को रोकर या FC पर हमला करके इस किस्म की कार्रवाइयों के ज़रिए ये बुनियादी तौर पर रियासत को चैलेंज कर रही हैं। और रियासत को चैलेंज करने का मतलब ये है कि आप सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या रियासत कभी भी इतनी कमज़ोर हुई है कि किसी मुसल्ह ग्रुप के आगे हथियार डाल दे। दुनिया में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। रियासतें जो हमने हिस्ट्री में देखी हैं, रियासतें जहाँ पर भी कोई मुसल्ह ग्रोह या मुसल्ह तंजीमें कोई कार्रवाई करती हैं तो वो उस पर काबू पा लिया करती हैं। और हमारा भी ये यकीन है कि जब रियासत पूरी यकसुई के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन दोनों तंजीमों को ख़त्म करने का तहैया कर लेगी तो वो इन दोनों तंजीमों को ख़त्म करने में कामयाब भी हो जाएगी और रिट ऑफ स्टेट बलूचिस्तान में बहाल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या मजीद ब्रिगेड हो, उस वक़्त इनके पास बलोच अवाम को बताने के लिए क्या जवाज़ होगा, क्या जवाब होगा। फ़र्ज़ करें कि वो बलोची जो इन तंजीमों ने इस्तेमाल कर लिए, चाहे वो ख़ुदकुश बमबार की सूरत में हो, चाहे वो कोई मुसल्ह लोग हों जो किसी मुकाबले में मारे गए हों, जिस वक़्त ये दोनों तंजीमें ख़त्म हो जाएंगी और रियासत के सामने ये यकीनन नहीं ठहर सकेंगी, जब ये दोनों तंजीमें ख़त्म हो जाएंगी तो उस वक़्त ये अपने बलोची लोगों को किस किस्म की वजाहतें देंगी। क्या उस वक़्त बलोची वालिदैन इनसे ये पूछने में हक़ बजानब नहीं होंगे कि आपने हमारे बच्चों को आज़ाद रियासत का, आज़ाद बलूचिस्तान का या इस किस्म के नारे जो जिनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इस किस्म के नारों के साथ आपने उनको अट्रैक्ट किया है और हमारे बच्चों को मरवा दिया है, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? ये सवालात जो हैं, ये मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के जो पेरेंट्स हैं, जो बलोची पेरेंट्स हैं, उनको अभी से इन लोगों के साथ करने चाहिए। देखें, जहाँ तक बात है बलूचिस्तान के सियासी हकूक़ की और उनके सिविल राइट्स की या उनके जमहूरी हकूक़ की या उनके सियासी हकूक़ की, तो सारा पाकिस्तान बलोची अवाम के साथ है। हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि बलोची अवाम को उनके तमाम हकूक़ जो आइन ने उनको दिए हुए हैं और वो उनको मिलने भी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहे, इस हद तक तो सारा पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम के साथ है। लेकिन ये मुसल्ह जिद्दोजहद, मुसल्ह कार्रवाइयाँ या दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, इनका कोई जवाज़ शायद कुछ अरसे बाद BLA या मजीद ब्रिगेड बलोची अवाम को देने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन
اگر یہ لوگ سیاسی جدوجہد کریں تو پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. دیکھیں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے، مسلح کارروائیاں کر کے یہ لوگ بلوچستان کے عوام کو ان کے حقوق سے دور کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں یا پاکستان کے عوام میں ان کی حیثیت ایک دہشت گرد کی رہ جائے گی، جس کا کوئی تعلق سیاسی حقوق کی فراہمی کے ساتھ نہیں ہوگا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. جعفر ایکسپریس کے واقعے میں BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن ابھی تک اس نے ان لوگوں کے نام میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جو لوگ اس میں شامل تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ اپنے ان لوگوں کی، مسلح لوگوں کی تفصیلات بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن وہ اس نے شیئر نہیں کی. ہمیں یہ شک ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مسنگ پرسنز جن کا BLA ذکر کر رہی ہے، یا بلوچستان کے کچھ لوگ مسنگ پرسنز کا ذکر کر رہے ہیں، ممکن ہے انہی لوگوں کو استعمال کر کے BLA نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ کیا ہو. لیکن اب اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں وہ لوگ جن کو انہوں نے خود مسنگ کیا تھا ان کی آئیڈینٹی تمام لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلح کارروائی یا دہشت گردی کی کارروائی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں بلوچستان کے حقوق کا مقدمہ خراب کر رہی ہیں. ہم سب بلوچستان کے حقوق کا جو مقدمہ ہے یا ان کے جو بھی رائٹس بنتے ہیں آئین کے مطابق، ہم ان تمام حقوق کے لیے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنا مقدمہ خود خراب کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں یا ایجنسیاں ہوتی ہیں، جو لوگ ان کے پے رول پر ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو خود بھی مار دیتے ہیں. ممکن ہے جو اس وقت مسنگ پرسنز کا بہت بڑا ایک معاملہ یا مقدمہ چل رہا ہے کہ جناب اتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ ہیں، ممکن ہے وہ ان تنظیموں نے خود مارے ہوں اور بعد میں اس کی ذمہ داری ریاست پر ڈال دی ہو. دیکھیں ریاست اس وقت تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، حالانکہ ریاست کو مسلح جدوجہد کرنے، جو لوگ مسلح جدوجہد ریاست کے خلاف کریں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک ریاست نے ان کے خلاف مسلح کارروائی شروع نہیں کی. جیسے سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بلوچستان ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں بلوچستان اسمبلی میں جو انہوں نے کی جعفر ایکسپریس کے واقعہ کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست نے تو ابھی اپنا کام شروع ہی نہیں کیا، یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہاں ایک اور چیز جو پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 200 کے قریب سردار ہیں. اب بلوچستان اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں، جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں، ان کی تعداد 50 کے قریب ہے. اس کا سمپل اور سادہ سا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ باقی 150 بلوچ سردار جو اسمبلی میں موجود نہیں ہیں انہوں نے کچھ تو کرنا ہے نا. ممکن ہے وہی لوگ BLA کے ساتھ مل کر یہ کارروائیاں کر رہے ہوں. ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے ان بلوچستان کے عوام کو ان تمام جو جتنے بھی شر ہیں ان سے محفوظ کرنے کے لیے بہتر مشورہ وہی ہے کہ آپ بلوچستان اسمبلی کی سیٹس کی تعداد 400 کے قریب کر دیں. جب بلوچستان کے عام نمائندے بلوچ سرداروں سے ہٹ کر یا دہشت گرد لوگوں سے ہٹ کر عام نمائندے جب بلوچستان اسمبلی میں آئیں گے تو وہ ان لوگوں سے یقیناً پوچھیں گے کہ آپ نے پچھلے 75 سالوں میں بلوچستان کے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں پر ہم کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ بلوچی والدین
جن کے بچے اس مسلح جدوجہد میں BLA نے استعمال کر لیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ BLA سے پوچھیں کہ ہمارے بچوں کو آپ نے استعمال کیا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا۔ یقیناً وہ عام بلوچی ہوں گے، ان کے پاس ممکن ہے وہ سرمایہ دار نہ ہو، ممکن ہے وہ ویل آف نہ ہو، ممکن ہے وہ غریب لوگ ہوں، ان کو یقیناً انہوں نے استعمال بھی کر لیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان لوگوں سے پوچھا بھی نہیں ہوگا، ان کے پیرنٹس نے، کہ آپ کے روز و شب زندگی کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، اور ان والدین سے جن کا جوان بچہ جو ان کی بڑھاپے کی امید تھا وہ اس کام میں استعمال ہو گیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں جب، اور یہ ہم یقین سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ریاست ان مسلح کارروائیوں کے خلاف خود سے ایکشن لے گی تو یہ مسلح ونگ جو ہیں، چاہے وہ BLA ہو چاہے مجید بریگیڈ ہو، یہ یقیناً ان کی کارروائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یقیناً یہ یہاں سے غائب بھی ہو جائیں گے، یا تو یہ مار دیے جائیں گے یا یہ غائب ہو جائیں گے، اور سکون ایک دفعہ بلوچستان میں ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہمیشہ سیاسی ہی نکالا جانا چاہیے، اور نکلتا بھی سیاسی ہی ہے۔ بات کی جانی چاہیے کہ جناب جو بلوچستان کے اصل مسائل ہیں ان کو ریاست کس طریقے سے ایڈریس کرے گی۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز، ہم بار بار جو زور دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پر یا پولیٹیکل فورسز پر، تو ساری دنیا کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ پولیٹیکل فورسز ہمیشہ کسی بھی جگہ میں امن و امان قائم کرنے میں بہتر کردار ادا کرتی ہیں۔ جو یہ مسلح کارروائیاں ہوتی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے تو ہوتی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں سیاسی راستہ اس کا نکالنا پڑے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔